خبردار بے شک وہ موڑتے ہیں اپنے سینے، لیستخفوا من، تاکہ وہ چھپ سکیں اس سے. وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں کہ وہ اس سے چھپ سکیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے نا، دعوت دیتے تھے، یہی نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ لوگ جو تھے وہ دیکھ لیتے تھے کہ آ رہے ہیں، وہ چھپنے کی کوشش کرتے تھے کہ اب آ کے ہمیں کوئی نصیحت کریں گے، یہ باتیں بتائیں گے، تو اپنے آپ کو موڑتے تھے سینے تاکہ چھپ سکے. اللہ خبردار، حین یستغشون ثیابہم، جس وقت وہ ڈھانپتے ہیں اپنے کپڑوں کو، یعنی اپنے جیسے انسان کپڑا نہیں اوپر لے لیتا کہ مجھے دیکھ ہی نہ دے، وہ ادھر کو منہ بھی کر لیا اور ساتھ اپنی چادر بھی آگے ایسے کر کے چھپا دیا اپنے آپ کو کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے میرا، کہیں ادھر ہی نہ آ جائے، کہیں ہمیں ہی نہ بتانے لگے. تو جب تم ایسے کر رہے ہوتے ہو نا، جب وہ ایسے کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما یسرون و ما یعلنون، اللہ تو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. اور دیکھیے یہ انسانوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، آج تک ایسے ہوتا ہے. آج بھی دیکھیں آپ کہیں جا رہے ہیں، لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو کوئی ہیں جو کہ مثلا کوئی ٹیچر ہیں یا کوئی عالم ہیں یا کوئی اسکالر ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں ادھر ادھر ہو جاؤ، یا تو کہیں سے پریٹینڈ کرو کہ میں نے دیکھا ہی نہیں، یا بس ایسے منہ سا ادھر کر کے چھپا سا لو کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے میرا، کہیں ادھر ہی آ کے نہ نصیحتیں شروع کر دیں، کہیں پوچھ ہی نہ لیں کچھ کلاس لیتی ہو یا نہیں، کہیں کوئی اور ہی نہ بات کرنے لگے، کہیں میرا حال حلیہ ہی نہ دیکھ لیں، بس یہاں پہ آپ کو کسی طرح چھپا لوں. خاص طور پہ یہ شادیاں وغیرہ کے جب لوگوں نے آج فیشن بنا لیا کہ یہ بھی ایک درس رکھنا ضروری ہے کہ بھئی شادی کا درس ایک ہونا چاہیے، یہ بھی ایک رسم ہو گئی. پہلے اور رسمیں ہوتی تھی، اب یہ بھی ایک رسم ہے. وہ ایک رسم ہے کہ بھئی درس کرنا ہے آپ نے. وہاں پہ لوگوں کا کوئی موڈ ہوتا ہے اللہ کی بات سننے کا؟ ان کا ناچنے کا موڈ ہے، میوزک کا موڈ ہے، گانوں کا موڈ ہے، وہ کوئی اس موڈ سے بیٹھے ہوئے کہ اللہ کی بات سنیں. تو ایسے لگتا ہے جیسے ان کو زبردستی کسی نے باندھ کے بٹھایا ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کب ان کی باتیں ختم ہوں اور ہماری جان چھوٹے، کیونکہ ان کو تو بلایا ہوا ہے کہ آج مہندی کی رات ہے یا آج وہ گانے کی رات ہے یا جو بھی ہے، تو آپ آ جائیں، اور بیچ میں آپ نے کسی کو درس کے لیے شروع کر دی. تو یہ جو چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کس کے دل میں سننے کی تڑپ ہے اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو. اللہ یہ بھی جانتا ہے تم ظاہر کیا کر رہے ہو. تم ظاہر تو یہ کر رہے ہو کہ تم بیٹھے ہوئے ہو یہاں پہ، لیکن تمہارا دل کتنا اکتایا ہوا ہے، تمہارا دل کتنا گھبرا رہا ہے. وہ تو پہنچاتا ہے ہر جاندار کو، اس کا رزق اس نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. اور اس کا پچھلی بات سے کیا تعلق ہے کہ جس کو علم ہوگا نا کہ کہاں کوئی جاندار ہے، وہی اس کو رزق پہنچا سکتا ہے نا. اگر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیڑا جو ہے وہ پتھر کے نیچے کہیں دبا پڑا ہے، زمین کے اندر بھی رینگنے والی چیزیں ہیں، کتنی سمندر کی تہوں میں بھی جہاں پہ اتنی ڈارکنیس ہے، وہاں پہ کہتے ہیں وہ مچھلیوں کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، اتنا ڈارک ہے وہاں پر بھی جس کو پتا ہوگا کہ میری مخلوق یہاں ہے، وہی اس کو رزق پہنچا سکتا ہے نا. اس کا علم تو یہاں تک محیط ہے کہ وہ ہر جاندار کو اس کا رزق پہنچا رہا ہے. نہ صرف پہنچا رہا ہے، اس نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، یعنی اس نے اپنی ذمہ داری یہ لی ہوئی ہے کہ یہ میں نے رزق پہنچانا ہے اس کو. اچھا، یہ بات تو میں نے اس سے آپ کو بتا دی جو پچھلی بات چل رہی تھی. ایک اور معنی جو ہے، یہ جو پچھلی آیت ہے اس کا ایک اور معنی بھی ہے جو بخاری میں ہے، اور اسی آیت کے شان نزول کے بارے میں ابن عباس نے فرمایا، تو وہ بھی میں آپ کو مینشن کر لیتی ہوں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو غسل کرتے وقت یا رفع حاجت کرتے وقت بھی نا اللہ تعالیٰ سے شرم محسوس کرتے تھے کہ ہم اپنے سطر کو کھولیں، تو وہ اس وجہ سے اپنے سینوں کو دورہ کر لیتے تھے. جیسے بچے نہیں آپ دیکھتے کہ کبھی ننگے ہو تو وہ ایسے اپنی دونوں کندھوں کو ایسے موڑ سے لیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو چھپائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے، بے لباس ہو کے بھی اللہ سے نہیں چھپ سکتے. تو وہ
وہ یہ سوچتے تھے کہ کوئی موقع ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے بھی بے لباس ہو جائیں. بعض لوگوں میں حیا بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو کہیں پہ بھی نہیں چھپ سکتے. اللہ تعالیٰ تو ان کو ہر حالت میں دیکھتا ہے. مچھلی، ایون ویل مچھلی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ایک دن کی جو ڈائٹ ہے نا، ایک دن کا فوڈ 28 ٹنز کا ہے. ٹن تو ٹن کتنا زیادہ ہوتا ہے، ہم 1 kg بھی نہیں کھا سکتے، تو ٹن تو بہت ہے. ایک دن کی یہ اس کی خوراک ہے. یعنی کتنے لوگ مل بھی جائیں تو پھر بھی اس کے ایک دن کا کھانا بنا کے اس کو دینا مشکل ہو جائے، اس کو پالنا مشکل ہو جائے. سردی گرمی کا رائٹ ٹیمپریچر کی بھی ضرورت ہے، وہ ہے، یا جو بھی اس کی ضروریات ہے سروائیول کے لیے، وہ ساری پرووائڈ کرنے والا. اب دیکھیں یہ پتنگے ہیں، تتلیاں ہیں، پھر برڈز ہیں، ان ساروں کو کوئی میں اور آپ تو نہیں دانا ڈالتے. ہم تو کسی کو ڈال بھی دیتے تو ہم سوچتے پتہ نہیں ہم ہی اس کو پالنے والے ہیں. تو یہ کہاں جانور چر چگ رہے ہیں، یا یہ کہاں پھر ہر ایک کی خوراک کدھر ہے. جنگلوں میں کتنے جانور ہیں، سمندروں میں کتنے جانور ہیں، صحراؤں میں کتنے ہیں، زمین کے نیچے کتنے ہیں، فضاؤں میں کتنے ہیں. سب کا رزق اللہ ہی دینے والا ہے. لیکن انسان دیکھو، یہ انسان کتنا بھولا ہے نا. وہ دیکھتا ہے سب کو اللہ رزق دے رہا ہے، مجھے نہیں دے گا. وہ اپنے رزق کے لیے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں ہائے حرام راستے اختیار کر لوں گی کہ پتہ نہیں وہ ادھر اس طرح تو کماؤں گا کیا، تو کھاؤں گا کیا. وہ جو سب کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے وہ تجھے نہ کھلائے گا. وہ جس نے ماں کے پیٹ میں بھی تجھے کھلایا، اب ماں کے پیٹ سے باہر آ کے طاقتور ہو گیا تب نہ کھلائے گا. اس کا مستقر بھی اللہ ہی کے ذمے ہے، اور اس کا مستودع بھی ذمے نہیں، علم میں ہے. اس کا مستقر بھی اللہ کے علم میں، اور اس کا مستودع. مستقر اور مستودع میں کیا فرق ہے؟ مستقر قرار کی جگہ، اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو انسان کی مستقل طور پہ نا، جیسے کہتے ہیں پرماننٹ ریزیڈنس جس کو ہم کہہ دیں گے نا، تو وہ مستقر ہے. اور مستودع جہاں پہ انسان ٹیمپرری طور پر ٹھہرے، ٹھیک ہے، ودا سے جیسے آپ کہہ لیں نا، ٹیمپرری طور پہ ٹھہرے. اللہ کو اس کا مستقر بھی پتہ ہے اور مستودع بھی پتہ ہے. تو یعنی انسان پیدا جب نہیں بھی ہوا نا، کیونکہ علماء نے اس کے بارے میں اتنی ساری انٹرپریٹیشنز اس کی ہیں کہ انسان کا مستقر اور مستودع کیا ہے، اور ساری ٹھیک ہیں، سبھی ٹھیک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کا مستقر ماں کا پیٹ اور مستودع باپ کی پشت ہے. یعنی باپ کی پشت میں نطفہ تھا نا، نطفے سے پھر ماں کے پیٹ میں آیا، تو وہ اس کا مستقر. اب آپ کو یاد ہوگا سورہ نام میں نے اس کے بارے میں بڑا بتایا تھا، کیونکہ وہاں پہ بھی آیا تھا نا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، وہاں پہ بھی آتا ہے. اور یہاں پہ پھر وہی بات ہے. تو میں نے وہاں پہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جتنے یہ ساری مفسرین کی آراء ہیں سبھی صحیح ہیں، اس لیے کہ انسان کا ایک تھوڑی ہے مستقر اور مستودع، ایک کے بعد دوسرا دوسرا. آپ جتنی مرضی اپنی پرماننٹ ریزیڈنس ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کا پرماننٹ ایڈریس کیا ہے. ہم لکھتے تو ہیں اپنا پرماننٹ ایڈریس جہاں ہم رہتے ہیں، لیکن آنیسٹلی بتائیں کیا یہ پرماننٹ ہے؟ اس کے بعد بھی ایک اور ہے نا ایڈریس. اس کے بعد چلو ساری زندگی بھی کوئی ایک جگہ پہ رہتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد قبر ہے، اس کے بعد حشر ہے. الٹیمیٹ جو مستقر ہے انسان کا، وہ تو جنت یا جو بھی اس کا ٹھکانہ ہوگا وہی ہے نا. اور مستودع اس سے پہلے جو بھی ٹیمپرری ہیں وہ ٹھکانے سارے مستودع ہے. تو انسان پہلے نطفے کے طور پہ مستودع تھا کہ باپ کی پشت میں تھا، پھر مستقر وہ قرار اس نے پکڑا ماں کے پیٹ میں، وہ اس کی پرماننٹ ریزیڈنٹ بن گئی. پھر اس کے بعد پھر وہ دنیا میں آیا. بعض نے کہا کہ دنیا کی زندگی جو ہے مستودع ہے اور آخرت مستقر ہے. بعض نے کہا کہ دنیا کی زندگی مستودع ہے اور جو قبر ہے وہ مستقر ہے، کیونکہ وہیں پہ وہ پھر رہے گا جب تک قیامت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے. لوگ نا ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا بتائیں ہمارے لیے وہاں کا سفر کیسا رہے گا، فلاں جگہ پہ ہم جائیں وہاں پہ کاروبار کریں تو وہ کیسا نکلے گا،
بھی اس جگہ موو ہو جائیں، ہمارا ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا، او اللہ کو تو پتا ہے تو نے کس مٹی میں جانا ہے، اس کو تو یہ بھی پتا ہے تو نے کہاں کس جگہ پہ تیرا مقام ہوگا، تیری قبر ہوگی، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ اب آج سے سوچے، آج سے 50-60 سال پہلے ہم تو تھے بھی نہیں، ہاں ہم تھے بھی نہیں، اور دیکھیں اس کے بعد ہم دنیا کے اندر آئے تو ہمیں کہاں پتا کہ ہمارے کون سے بچے پیدا ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ یہ کس باپ کا نطفہ اور کس ماں کا پیٹ اس کی قرارگاہ بنے گا، اس کا مستودع اور مستقر بنے گا، یہ بھی وہ جانتا ہے۔ کس ماں کے پیٹ میں یہ ہوگا اور کس باپ کا مستودع ہوگا، اس کی پشت سے نکلے گا، وہاں پہ کیا ہوگا، یہ اس کو، اس نطفے کو بھی اس وقت جانتا ہے کہ اس نطفے سے یہ بندہ بننا ہے جس نے یہاں مرنا ہے، اور پھر جس نے حشر میں ادھر کھڑے ہونا ہے، اور پھر اس نے جنت میں یہ مقام پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے، سبحان اللہ، اس کے علم کی وسعت دیکھیں، سب کا سب ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ صرف وہ جانتا ہے، بلکہ ایک کھلی کتاب میں بھی ریکارڈ بنا ہوا ہے۔ اس سارے کا رزق بھی، کوئی انسان، حدیث میں آتا ہے، اپنا رزق کھائے بغیر اس کو موت نہیں آتی۔ یعنی جتنا اللہ نے لکھ دیا نا، اس کا بھی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کھائے بغیر مر سکیں۔ تو کھا کے ہی مریں گے، فکر نہ کریں، کہیں نہیں جاتا، کوئی اور نہیں چھین سکتا آپ کا۔ تو پھر اتنی مسئلے کیوں ہیں؟ ہائے انہوں نے کھا لیا، ہمارا حق تھا، انہوں نے چھین لیا، فلاں کر لیا۔ وہ جو رزق آپ کو ملنا ہے وہ تو آپ کا ہی ہے، وہ تو کسی کو نہیں مل سکتا۔ اور پھر اسی طرح اتنا تکبر ہونا، جی ہم نے اتنا کیا تو پھر ہم نے اتنا کمایا، تو پھر ہم نے اتنے جمع کیا، پھر ہم نے یہ سب کچھ ہمارا بنایا ہوا ہے، ہم سیلف میڈ ہیں۔ سیلف میڈ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ہی دیا ہے، کوئی چیز سیلف میڈ نہیں ہوتی، سب کچھ اللہ نے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔